الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا الجنة بجهدكم وهربوا من النار بجهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام غالبها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، بڑائی، کبریائی، شہنشاہی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انگنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء خاتم الانبیاء فخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، روح اقدس پر، جسد اطہر پر. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردے میں بیٹھنے والی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر کے رہیں. تو اس دنیا کے اندر ہم عبادت کر کے اللہ کی جنت کمانے کے لیے آئے ہیں. اور میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی سب سے پہلی آیت جو تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا لوگوں کے لیے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ اپنی غفلت کے اندر منہ پھیرے ہوئے ہیں. میں اور آپ ہم لوگ اس دنیا کی رنگینیوں میں، اس کی چہل پہل میں، اس کی رونقوں کے اندر کھو جاتے ہیں باوجود اس کے کہ ہمیں پتا ہے یہ دنیا عارضی ہے، ہماری زندگی محدود ہے، ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، رخصت ہو جانا ہے. آج تک نہ کوئی اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہا ہے نہ رہے گا. ان تمام چیزوں کو جانتے ہوئے پھر بھی ہم آخرت کی فکر سے، آخرت کی تیاری سے غافل ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں توجہ دلاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فرمایا لوگوں کے لیے ان کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی غفلت کے اندر
اعراض کر رہے ہیں، آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ نے صحابہ کے اندر یہ درس دیا، صحابہ کو یہی سکھایا، میرے صحابہ آخرت کی تیاری کر لو، اس دنیا کو عارضی سمجھنا، اس کو ہمیشہ کی جگہ نہ سمجھنا۔ اللہ اکبر اللہ، صحابہ نے تیاری کی، تیاری کس طرح کی؟ دنیا کی کوئی فکر نہیں، کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں۔ میں آج پڑھ رہا تھا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، جب ان کی عشاء کی نماز فوت ہو جاتی ہے جماعت کے ساتھ اگر نماز نہیں پڑھ سکے تو وہ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، ساری رات جاگ کر اپنے آپ کو یوں سزا دیتے ہیں، ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس طرح آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود ہیں، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں، میرے اور آپ کے پیغمبر پوچھتے ہیں عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا اللہ کے نبی بس کچھ نہیں، آخرت کا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، مجھے کچھ آخرت یاد آ گئی، قرآن نے بیان کیا ہے، آپ کی زبانیں سنتے رہتے ہیں، آخرت کا دن بڑا خطرناک ہے، بڑا ہی بھیانک ہے، بڑا خوفناک ہے، وہ میں نے یاد کیا اور مجھے رونا آ گیا، ساتھ ہی سوال کیا اللہ کے نبی هل تذکر اہلیکم یوم القیامہ، میرے سرتاج مجھے بتائیے کیا قیامت کے دن آپ اپنی فیملی کو، اپنے اہل و عیال کو یاد کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، غور کرنے والی چیز ہے، آپ نے فرمایا عائشہ اما فی ثلاثۃ مواطن لا یذکر احد احدا، عائشہ تین جگہ ایسی آئیں گی، تین مراحل ایسے آئیں گے، تین مقام ایسے آئیں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ وہ کون سے مقام ہے؟ آپ نے فرمایا عند الکتاب، جب نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے، قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کو اس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا وہ خوش و خرم پھرتا ہوگا، لوگوں کو دکھاتا ہوگا مجھے میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، اور جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ ملتا۔ ہر بندہ جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اس کی پریشانی اور بڑھ جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک بندے کو معلوم نہ ہو جائے گا کہ میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں، تب تک وہ کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ دوسرا موقع آپ نے فرمایا عند المیزان، جب لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، میں اور آپ جو نیکیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کے ہاں میزان میں ان کو تولا جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وعند المیزان، میزان کے وقت جب ترازو لگے گی، ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک طرف جناب برائیاں رکھی جائیں گی، دیکھیں گے اللہ رب العالمین نیکیوں کا وزن بڑھتا ہے یا برائیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، سورۃ القاریہ آپ پڑھتے ہیں، اس کے اندر یہ آیت آتی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، گناہ ہلکے ہو گئے، یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر، جب تک انسان کی میزان کا اس کو پتہ نہیں چل جائے گا تب تک وہ کسی کو یاد نہیں کرے گا۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا تیسرا موقع، فرمایا وعند الصراط، اللہ تعالی جہنم کے اوپر ایک پل کا انتظام کریں گے، پل صراط لگائی جائے گی، جہنم کے اوپر لگائی جائے گی، اس کو کراس کرنا ہوگا۔ رب کا قرآن کہتا ہے 16واں پارہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک نے وہاں سے گزرنا ہوگا۔ کچھ تو ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بجلی کی طرح جناب گزر جائیں گے، جلد گزر جائیں گے، کچھ ایسے ایسا گزر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو قدم رکھیں گے جناب ان کے قدم لڑکھڑا جائیں گے، نیچے گر جائیں گے۔ اوپر پل لگی ہوئی ہے اور نیچے جناب جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ صحابہ نے آخرت کی تیاری کی، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما، مسجد نبوی سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے کچھ دوست احباب موجود ہیں، جناب باہر جا کر کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، کھانے کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں، دور دیکھتے ہیں ایک چرواہا نظر آ رہا ہے، آپ اس کو بلاتے ہیں ادھر آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ چرواہا کہتا ہے میرا روزہ ہے، عرب کی تپتی صحرا، دن گرمی کا، دھوپ گرمی کا موسم، آپ فرماتے ہیں روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اتنی شدت کی گرمی کے اندر کہنے لگا میں آنے والے دنوں کی تیاری کر رہا ہوں۔ رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کی کیا تیاری کی ہے۔ میں کل کی تیاری کر رہا ہوں، آج کی تکلیف میں نبھالوں گا، اس کو بھگت لوں گا، بکریاں بھی چراؤں گا، روزہ بھی رکھوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، میں آنے والے دنوں کی تیاری کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک بکری ہمیں دے دو، ہم ذبح کرتے ہیں، گوشت ہم بھی کھائیں گے، آپ بھی کھاؤ گے۔ یہ جناب غلام کہتا ہے حضرت جی یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو ایک نوکر ہوں، ایک غلام ہوں، ایک خادم ہوں، آپ اس کو آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ بکری ہمیں دے دو، پیسے آپ کو دے دیں گے، مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری کو ایک بھیڑیا آیا تھا اور اس نے جناب یہاں سے اٹھا کر کھا لیا۔ کہنے لگے اگر ایسی بات ہے تو پھر بتو فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اس غلام کا یہ کہنا اَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے دل کے اندر اثر کر گیا۔ اس چرواہے کے اندر کتنا تقوی موجود ہے، کتنی طہارت موجود ہے، کتنا اللہ کا ڈر موجود ہے۔ وہ کہتا ہے این اللہ، میں مالک کو تو کہہ دوں گا بکری کو بھیڑیا لے گیا، لیکن اللہ کہاں ہے؟ پتہ ہے اللہ کہاں ہے؟ اللہ کی نظر میں تو ہر وقت ہم ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما مدینہ جاتے ہیں، پتہ کرتے ہیں اس غلام کا مالک کون ہے، غلام خریدتے ہیں، بکریاں اس سے خریدتے ہیں، غلام کو آزاد کر دیتے ہیں، بکریاں بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ غلام بھی آزاد کر دیا، بکریاں اس کے حوالے کر دی۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا ڈر جس بندے کے دل کے اندر پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں دور کر دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور انسان کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں۔ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا، اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جناب اپنے مال کے اندر خیانت نہیں کی، اس کو نہیں پتا تھا میرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، میں آزاد ہونے والا ہوں۔ اس کو اللہ رب العالمین نے آزادی بھی عطا کر دی، ان بکریوں کا مالک بھی بنا دیا۔ تو یہ فائدہ ملتا ہے اللہ رب العالمین کو یاد کرنے سے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، ہر چیز آپ سے ڈرے گی۔ اور اگر ہم نے اللہ کا ڈر دل سے نکال دیا، اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکل گیا، تو ہم ہر چیز سے ڈریں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے نہ ڈرو، ادھر ادھر کی چیزوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔
تم مجھ سے ڈروگے تمہارے اندر میں اتنی ہیبت اتنی یعنی کہ قوت پیدا کر دوں گا تمہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا آخرت کی فکر کیا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا میرے صحابہ آخرت کی فکر کرو اتقوا النار ولو بشق تمرۃ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور بھی اللہ کے راستے میں دینی پڑے دے دو آج وقت ہے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے وہ آج وقت مانگ رہے ہوں گے قیامت کے دن کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا ہمیں ایک موقع دیا جائے ہم صبر کے آ جائیں اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر کہ ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی تم نے 50 سال کی زندگی گزاری اس کے اندر تمہیں ڈرانے والے آئے میری کتاب موجود تھی میرا پیغمبر سمجھا کر گیا تھا اور تمہیں سمجھانے والے آتے رہے تم نے کسی کی بات پر کان نہ دھرا تمہیں صرف دنیا کی فکر تھی آج وہ دنیا کہاں ختم ہو گئی آج کچھ نہیں ہے آج تمہیں موقع نہیں ملے گا وہاں پر میں نے سارا بندوبست کر دیا تھا محبت کرنے والا پیغمبر تمہارے اندر بھیج دیا تھا ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا علماء موجود تھے جو بار بار تمہیں یہ یقین دلایا کرتے تھے یقین دہانی کرایا کرتے تھے یاد دہانی کرایا کرتے تھے کہ ایک دن آنے والا ہے جو بہت ہی مشکل دن ہے اس دن کی حالت یہ ہے کہ 1 میل کے فاصلے پر سورج آ جائے گا لوگ اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے اور لوگ اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہوں گے وہاں کچھ لوگ شرمندہ بھی ہوں گے لیکن وہاں کی شرمندگی اس وقت کی شرمندگی کوئی کام نہیں تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے آخرت کی فکر آخرت بنانے کی فکر میں اپنی ذات پر ایکسپیریمنٹ کر کے اپنی ذات پر تجربہ کر کے یہ کہتا ہوں کہ میری جتنی عمر ہے مجھے شیطان وسوسے ڈالتا ہے میرے دل کے اندر کہ تو نے کتنی زندگی گزاری ہے ابھی تو تیرے سے بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں ابھی تو فلاں بزرگ بھی موجود ہے وہ چل پھر رہے تو بہت دیر ہے تو تو بہت پیچھے ہے نہیں موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں رب کا قرآن کہتا ہے جب کسی کے موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ نہ پیچھے نہ آگے ملک الموت کی ڈیوٹی اللہ نے لگا دی ہے کہ فلاں بندے کی روح فلاں موقع پر فلاں جگہ پر اور اتنی عمر میں قبض کرنی ہے اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ جناب یہ جا رہا ہے کس کام سے جا رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے کتنا اہم کام کرنے جا رہا ہے بس اس نے اپنی ڈیوٹی نبھانی ہے آخرتی فکر صحابہ کے دل کے اندر موجود تھی اللہ اکبر اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک تنکا اٹھاتے ہیں اور اس تنکے کو دیکھ کر کہتے ہیں کاش میں یہ تنکا ہوتا نہ کوئی حساب ہوتا نہ کتاب ہوتا میری اتنی زندگی گزر گئی کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ ابو بکر جنت میں عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علماء بیٹھے ہیں طلحہ فی الجنہ علی فی الجنہ اور دیگر صحابہ 10 صحابہ کے نام لیے ان میں سے سب سے پہلے جس صحابی کا نام لیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ کے اندر سب سے پہلے نمبر پر آنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تقوی جن کی آخرت کی فکر وہ قابل تقلید ہے ان کا عالم یہ ہے کہ تنکے کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں کوئی تنکا ہوتا میرا معاملہ ختم ہو جاتا میں کوئی گھاس ہوتا مجھے کوئی جانور کھا جاتا میرا معاملہ ختم ہوتا اتنی آخرت کی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ پوچھتے ہیں بھائی بتاؤ آپ میں سے آج کسی مریض کی عیادت کس نے کی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے نبی آج میں ایک بیمار کو پوچھ کر آئے بیٹھ جاتے ہیں آپ پوچھتے ہیں آج کسی جنازے کے اندر کس نے کوئی شرکت کی ہے سیدنا ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ کچھ دیر کے بعد آپ پھر سوال کرتے ہیں فلاں نے کی کس نے کی ہے بچنے میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ میرا جگری یار، میرا جگری دوست اتنی نیکیاں کرنے والا۔ آپ نے فرمایا جس بندے کے اندر اتنی نیکیاں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے، نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جائے۔ یہ تقوی کا تقاضا ہے، ہمارے اندر یہ تقوی، یہ طہارت، یہ للہیت پیدا ہو جائے، ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو 8 دروازوں سے آواز دی جائے کہ یہاں سے گزر جائے، یہاں سے گزر جائے، وہاں سے دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہو یہاں سے گزر جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں سمجھتا ہوں ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو جنت کے 8 دروازوں سے اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے آواز دیں گے اور یہاں سے گزر جائے، یہاں سے یہاں سے گزر جائے۔ تو یہ آخرت کی فکر کرنے والے لوگ تھے، آخرت کی سوچ رکھنے والے لوگ تھے۔ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ کون سی دعا؟ یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر کی پناہ مانگتا ہوں، دجال کے فتنے سے بچنے کی پناہ مانگتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنوں سے بچنے کے لیے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح گزری کہ آپ نے آخرت کی فکر خود بھی کی اور صحابہ کے اندر بھی فکر پیدا کی۔ تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آخرت کی فکر کرے۔ آخری بات کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میرے بعد علماء موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی بندے کو اس کی جگہ سے ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں بس دنیا کے اندر آئے کھایا پیا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا 4 سوال ہوں گے، اس کے بعد اس کو اس کی جگہ سے قدم ہلانے کی اجازت ہوگی۔ پہلا سوال ہوگا عن عمرہ، انسان نے جتنی عمر زندگی گزاری ہے دنیا کے اندر اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے پوچھنا ہے۔ اتنی عمر تجھے میں نے دی تھی، تو نے کیا کیا، کیا کھویا کیا پایا؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ، انسان سے اس کے شباب، اس کی جوانی کے بارے میں ہوگا کہ پوری عمر میں سے یہ دن جو تیری زندگی میں آئے تھے جوانی کے، جب تیری زندگی کے اندر تیرے جسم کے اندر چلنے والا خون گرم تھا، تیرے جسم کے اندر قوت بھرپور طریقے سے موجود تھی، ان دنوں میں تو نے مجھے یاد کیا یا نہیں؟ اگر کیا تو ایسا انسان کامیاب ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جس نے اپنی جوانی کے دنوں میں اللہ کو یاد کیا تھا، جوانی میں اللہ کو یاد کیا تھا۔ جوانی گزر گئی، بڑھاپے میں تو سب کرتے ہیں، جوانی میں اللہ کو یاد کرنا، اپنے نفس کو مات دینا، نفس پر کنٹرول کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جس نے دنیا کے اندر آخرت کی یوں فکر کی، قیامت کے دن اس کو یہ اعزاز ملے۔ تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ، انسان کے مال کے متعلق، تو نے اس کو کہاں سے حاصل کیا تھا اور کہاں اس کو تو نے خرچ کیا تھا؟ مال تو نے اس کو کس طریقے سے کمایا تھا اور کن کاموں پر خرچ کیا تھا؟ یہ دونوں سوال ہوں گے۔ بعض لوگوں کی آمدن حلال کی ہوتی ہے، حلال کے اللہ رب العالمین نے وافر رزق دیا، لیکن وہ جو خرچ کرتے ہیں وہ حرام کے کاموں میں، فضول کاموں میں، اس کے بارے میں یہ سوال ہے۔ حاصل کہاں سے کیا تھا اور خرچ کہاں پر کیا؟ انسان یہ سوچتا ہے میرا مال ہے، میں نے اس کو جناب اپنے یعنی کہ جائز طریقے سے حاصل کیا ہے، میری مرضی جہاں خرچ کرو، اس کو جائز جگہ پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور چوتھا سوال ہوگا وعن علمہ، انسان کے علم کے متعلق۔ ہر مسلمان کو پتا ہے نماز نہیں پڑھے گا تو اس کی کیا سزا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے نہیں دیتا اس کی کیا سزا ہوگی،
جمعے کے خطبے کے اندر ہم یہ باتیں سنتے رہتے ہیں. یہ سوال ہونا ہے کہ تیرے پاس جو علم تھا اس کے مطابق تو نے کتنا عمل کیا. جب یہ سوال ہوتے ہیں تو ہم اس کو دوسرے پر لے جاتے ہیں. جی یہ تو اس سے سوال ہوگا جی جو بہت بڑا عالم ہے, جس نے جناب 8-10 سال کا کورس کیا ہے, اس سے سوال ہوگا. نہیں, یہ سوال ہر اس بندے سے ہوگا جس کو دین کے بارے میں معلوم ہے, نماز کے بارے میں معلوم ہے, زکات کے بارے میں معلوم ہے, حج فرض ہو گیا اس کو پتہ ہے. جو حج نہیں کرتا اس پر اللہ رب العالمین نے کیا وعید بیان کی ہے کہ یہ 4 سوالوں کے جواب قیامت کے دن ہونے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.